بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، آمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو شیئر کیجئے۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ ضرور آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ ہمارا آج کا موضوع سونے اور جاگنے کی کچھ سنتیں اور آداب، دوسرا اور آخری حصہ۔ تنبیہ الغافلین میں ہے کہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آدمی کو اپنے بستر سے کس نیت سے اٹھنا چاہیے۔ فرمایا کہ اس سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ سونا کس نیت سے چاہیے۔ اٹھنے کا سوال تو بعد میں ہوگا۔ جو سونے کی حالت اور کیفیت سے واقف نہیں ہے وہ جاگنے کا طریقہ کیسے سمجھے گا بھلا؟ پھر فرمایا کہ بندے کو اس وقت تک نہیں سونا چاہیے کہ جب تک اپنی 4 چیزیں ٹھیک نہ کر لے۔ پہلی چیز کہ روئے زمین پر اگر کسی شخص کا اس سے کچھ مطالبہ ہو تو اس معاملے کو ختم کیے بغیر سونا مناسب نہیں ہے۔ کیا جانے کہ ملک الموت آ جائیں اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہو جائے تو پھر کوئی عذر یا دلیل بھی پاس نہیں ہوگی۔ یعنی کسی قسم کا معاملہ ہے، لین دین ہے، کاروبار ہے یا کچھ بھی لین دین ہو تو اس کو کلیئر کر کے پھر سوئیں۔ دوسرے یہ کہ سونے سے پہلے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کوئی فرض میرے ذمے باقی تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ فرائض میں سب سے پہلا فرض تو نماز ہے کہ آپ سونے سے پہلے ایک بار ضرور غور کر لیں۔ تیسرا یہ کہ سونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ ممکن ہے کہ اسی رات ملک الموت آ جائے اور توبہ کیے بغیر ہی موت کی آغوش میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ چوتھا یہ کہ سونے سے پہلے اپنی وصیت جائز طریقے سے جو لکھی ہوئی ہو وہ کر لینی چاہیے کہ کہیں وصیت کیے بغیر ہی نہ مر جائیں۔ تنبیہ الغافلین میں ہی ہے کہ کہتے ہیں کہ لوگ 3 حالتوں میں صبح کرتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگ مال کی طلب میں صبح کرتے ہیں، کچھ لوگ گناہ کی طلب میں صبح کرتے ہیں اور کچھ لوگ صحیح راہ کی طلب میں صبح کرتے ہیں۔ مال کی طلب میں صبح کرنے والے اس مقدار سے زیادہ نہیں کھا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرما دی ہے۔ کتنا ہی مال کیوں نہ جمع کر لیں مگر کھائیں گے تو اتنا ہی جو اللہ نے مقرر فرما دیا۔ باقی جتنا بھی مال کمائیں گے وہ حلال ہو یا حرام تو وہ وارثین کے پاس ہی جائے گا۔ اور گناہ کی طلب میں صبح کرنے والا ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھتا ہے۔ اور صحیح راہ کو ڈھونڈنے کے لیے اٹھنے والے کو اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرماتا ہے اور ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ صبح کس حال میں کی؟ فرمایا کہ وہ شخص کیسی صبح کرے گا جو ایک گھر سے دوسرے گھر جانے کی فکر میں ہو اور یہ بھی پتہ نہ ہو کہ ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم۔ حضرت عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی صبح کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں دبا ہوا ہوں، کچھ پتہ نہیں کہ میری عبادتیں میرے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں یا انعامات الہی کے شکرانے میں شمار ہوتی ہیں۔ اب سونے اور جاگنے کی کچھ سنتیں۔ سونے سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے۔ باوضو سونا سنت ہے۔ سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بستر کو 3 بار جھاڑ لیں تاکہ کوئی موذی جانور، کیڑے مکوڑے وغیرہ ہوں تو نکل جائیں۔ سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھنا بھی سنت ہے اور یہ دعا پچھلی ویڈیو میں بتا دی گئی ہے۔ الٹا یعنی پیٹ کے بل نہ لیٹیں کہ یہ دوزخیوں کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت برا ہے۔ بغیر منڈیر کی چھت پر نہ لیٹیں یعنی ایسی چھت کہ جس کے چاروں طرف منڈیر یا چوبارہ جسے کہا جاتا ہے وہ نہ ہو۔
تو نہ لیٹیں کہ کہیں گر جانے کا اندیشہ ہے۔ عصر کے بعد نہ سوئیں کہ عقل زائل ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اکثر لوگ قبلہ کی طرف سر رکھ کر لیٹتے ہیں، ایسا نہ کریں بلکہ کوشش کریں کہ اپنا بستر اس رخ پر رکھیں کہ قبلہ کی طرف آپ کا منہ رہے۔ دنیا میں کہیں بھی ہوں، سیدھی کروٹ پر سیدھے گال کے نیچے سیدھا ہاتھ رکھ کر قبلہ رخ سوئیں۔ اللہ کے ذکر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں درود پاک پڑھتے ہوئے سو جائیے۔ خیال محمد میں نیند آ گئی جب قرار آ گیا بے قراری کو میری، کیے سبز گنبد کے میں نے نظارے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ قرآن پاک اور دیگر مذہبی کتابوں کی طرف پاؤں کرنا ناجائز ہے۔ ہاں، اگر قرآن پاک اور باقی مقدس کتابیں اونچی رکھی ہوئی ہوں تو پھر اس سمت پاؤں کر کے لیٹنے میں مذائقہ نہیں ہے۔ دوپہر کو کچھ دیر کے لیے لیٹنا سنت ہے، جسے قیلولہ کہا جاتا ہے۔ رات میں اگر کوئی برا خواب دیکھیں تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھو کر کے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور کروٹ بدل کر سو جائیں، اور اچھا خواب ہو اور آنکھ کھلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اور سونے کے لیے ایک ہی بستر کو نہ رکھیں، کبھی چٹائی پر بھی سو جائیں، کبھی چمڑے کا بستر اگر نصیب ہو جائے، کبھی چارپائی پر تو کبھی فرش پر، کبھی تکیہ رکھیں تو کبھی ہاتھ کا تکیہ بنا لیں کہ یہ ساری کیفیتیں سنت ہیں، یعنی ان طریقوں سے سونا سنت کہلائے گا۔ اس طرح ان طریقوں سے سونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ لیٹے لیٹے کوئی ذکر کریں، کوئی درود پاک پڑھیں یا کوئی وظیفہ کریں تو پاؤں سمیٹ لیں۔ پاؤں پھیلا کر پڑھنا مکروہ ہے۔ جاگتے ہی سب سے پہلے اللہ کا نام لیں اور جاگنے کی دعا پڑھیں، اور جاگنے کی دعا بھی پچھلی ویڈیو میں بتا دی گئی ہے۔ رات میں نیند سے بیدار ہوں تو تہجد ادا کر لیں کہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ رات کے وقت تہجد کے 2 رکعت نفل ادا کر لے تو اس کے لیے بہتر ہے جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے، اور اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتی تو میں ان پر فرض کر دیتا۔ سو کر اٹھیں تو پہلے ہاتھوں کو دھو لینا بہتر ہے۔ نیند سے سو کر اٹھتے ہیں تو مسواک کرنا سنت ہے۔ اٹھنے کے بعد بستر کو لپیٹ کر رکھیں۔ ایک بات خاص طور پر ذہن نشین رکھیں کہ زیادہ دیر سونا بہتر نہیں ہے۔ بزرگان دین بہت ہی کم سویا کرتے تھے، اور بعض بزرگ تو مہینوں تک نہیں سوتے تھے۔ ہماری زندگی تو ویسے ہی چھوٹی ہے، اور اس کا بھی اچھا خاصا حصہ اگر سونے میں ہی گزار دیں گے تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق سونے اور جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔